الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے استاذ محترم مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم سابقہ امام مسجد حاضہ، انتظامی کمیٹی کے صدر جاوید بھائی صاحب اور موقر علماء کرام، مفتیان نظام، ائمہ مساجد اور سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ حضرات، مسجد کے مصلیان، ایک کام میرے لیے ہلکا یہ ہوگا کہ جناب صدر جلسہ بولنے کی ضرورت نہیں مجھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، چونکہ اس علاقے سے یہ میرا 54واں سال ہے۔ دارالعلوم میں 69 میں پڑھنے کے لیے آیا میں، آج 2023 54واں سال ہے، جس میں پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے۔ مفتی صاحب نے 3 مراکز سے آپ کو جڑ جانے کے لیے کہا ہے۔ تینوں مراکز یہ علاقے میں ہیں۔ مراٹھواڑہ کا سب سے قدیم ادارہ دارالعلوم ناندیڑ 1951 کا مدرسہ، اور مسجدوں کا جو جال ہے، اکثر ہمارے بھائی صاحب یا والد صاحب مونڈے میں جو خریدی کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے وہاں سے وزیر آباد بھی دور ہے، مکہ مسجد بھی دور ہے۔ یہاں اگر کسی کی جماعت حتئی میں اگر جانے کا ارادہ ہے، چلو کربلا، غنیم پورہ، نئی مسجد، کمار ٹیکری، سیدان، مساجد کا اتنے قریب جو تعلق ہے، ناندیڑ میں اتنے کم فاصلے پہ مسجد نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مساجد زیادہ ہیں، دارالعلوم ناندیڑ یہاں ہے، مٹی کا شہر یہاں ہے، تو ظاہر ہے کہ مولوی بھی زیادہ ہی ملیں گے۔ آج سے 50 سال پہلے تمام مساجد کے اندر امام حضرات جو تھے، نہ حافظ تھے نہ عالم تھے۔ عالم تو دور کی بات ہے، حافظ بھی نہیں تھے تمام مساجد کے اندر، تو وہ امام نہیں بلکہ پیشمام تھے وہ۔ اور وہ پیشمام چونکہ اس وقت سب سے بڑے انہوں تصور ہوتے تھے، بچے کا نام کیا رکھنا، بچے کے بال کب اتارنا، مول صاحب بولے تو سب سے بڑے۔ اور ہمارے دیہاتوں کے اندر جس بستی میں قاضی رہتے، جیسے عثمان نگر جو ہے، وہ قضات کا ہمارا دفتر تھا، جو لوہا، قندار، شیوڑی، سونکر اس میں آتا۔ ان کے بعد جا کے طبق چڑھانا، اور اس کے بعد جا کے تاریخ لینا، اور قاضی صاحب کی خوشامد کرنا، گھوڑے پہ بٹھا کے لانا۔ کچے سڑکیں تھے، موٹریں وغیرہ چلتی نہیں تھی، تو اب قاضی صاحب جو ہے اس وقت کے مفتی اعظم تھے۔ وہ تاریخ کیا قاضی صاحب، بڑی رات کب آ رہی، شب معراج کب آ رہی، 3 نورانی راتیں کیا ہے، تو قاضی صاحب جو ہے اپنا مسئلہ پیش کرتے تو سب لوگوں کو آمنا صدقنا تھا، اس لیے کہ سب سے بڑے مفتی تھے۔ اب یہ قاضی صاحب، پورے گاؤں کے لوگ آتے تھے، قاضی صاحب تاریخ کیا ہے آج چاند کی، بچے کی تاریخ نکالنی ہے۔ یہ تو سب کو معلوم تھا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، لیکن عربی معاملے کے اندر محرم، 13 تیزی، 12 فات، 11ویں، مدار، یہ بگاڑے نام سب عورتوں کو معلوم تھے۔ اب وہ قاضی صاحب کے پاس لوگ آتے، پوچھتے تاریخ کیا ہے، قاضی صاحب کیلنڈر سے واقف نہیں تھے، لکھائی آتی نہیں تھی، پڑھائی نہیں آتی۔ ایک نظام سرکار نے قضا دے دی تھی ان کو۔ اب قاضی صاحب نے جو لوگوں کا بھرم رکھنے کے لیے ان کے پاس ایک بکری تھی، روز آنا جو ہے، بکری چونکہ لینڈیاں کرتے تو اس میں سے ایک لینڈی اپنی جا کے محراب میں رکھتے تھے، اور جو کوئی پوچھنے کو آیا تو گن کے بولتے تھے۔ آج 26 ہے، 27 ہے۔ ایک شریر بچے نے کیا کیا، قاضی صاحب تھوڑا غافل رہے، ایسا کپا لے آ کے بھر دیا ان کے۔ اب ایک بھولا بالا صاحب آیا کہ میرے بچی کی تاریخ نکالنے کی، قاضی صاحب قمر در آخرب، اس کے بعد منوس تاریخ ہے کیا، فلاں ہے کہ دیکھنے کے لیے، قاضی صاحب کیا تاریخ ہے؟ قاضی صاحب نے بولے کہ ٹھیک ہے بھائی،
اندر کے کمرے میں کیلنڈر ہے میرا، دیکھ کے بتاتا ہوں. اور وہاں جانے کے بعد جو ہے 10 منٹ تک آ رہے نہیں، بڑا قائصہ بھاونا، ارے ٹھہر. اب اس کے بعد آنے کے بعد ڈرتے ڈرتے بتائے 157 تاریخ ہے آج. حاجی صاحب تمہارا دماغ خراب ہوا، 30 یا 29 مہینہ ہوتا. ابھی ڈر کے بول رہا ہوں میں، وہاں تو اس سے زیادہ ہے. تو پورے ناندیڑ کے اندر ہم جب پڑھتے اور جوڑی لگا کے دعوت میں جاتے، دارالعلوم کے بچوں کو دعوت آتی، ایک ہی ادارہ تھا. اب جس مسجد کے اندر جاتے وہاں جانے کے بعد پیشوام صاحب جو نماز پڑھا ان کے پیچھے پڑھتے تھے. 50 سال پہلے تجوید نام کی کوئی چیز نہیں تھی ناندیڑ کے اندر. دارالعلوم ناندیڑ میں 1970 میں قاری الف الدین صاحب کا 30 روپے مہینے پہ تقرر ہوا تھا، صرف تجوید سکھانے کے لیے. اس کے بعد آج یہ حال یہ ہے، میرا پوترا میرے سامنے پڑھتا ہے تو مجھے شرم محسوس ہو رہی. مکتب میں جانے والے پوترے ہمارے 8 سال 10 سال کے، آج مکتب میں جب تک بچے کا لفظ الف درست نہیں ہوتا اس کو با کا سبق نہیں دیتے. اور اس کو تو استنال قرآن کے اندر جم جیم جم بے ہے بے نینا بے، سورج نکلا خبر کھودو غلط ہے، یعنی پورا مجہول مطلب ہے کہ پڑھا جاتا تھا. مجھے تجربہ اس لیے کہ دارالعلوم میں میں پڑھا ہوں پڑھایا ہوں، 54 سال سے میری وابستگی ہے یہاں پر. الحمدللہ 50 سال پہلے پورے شہر میں تجوید سے قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آج ہر محلے کے مکتب کے جتنے طلبہ مطلب ہے کہ چھوٹ رہے ہیں. نورانی قاعدے کی ساری تختیاں، جب تک تجوید پوری نہیں آتی اس کا قرآن شریف شروع نہیں ہوتا. قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے. لفظ الحمد مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 1 صدی پہلے کے دارالعلوم دیوبند کے بہت مطلب ہے کہ کامل شیخ الحدیث. حافظے کا کمال یہ تھا کسی کتاب کی عبارت کو سرسری دیکھ لیے تو خود بتاتے 35 سال تک بھولتے نہیں تھے، لیکن حافظ قرآن نہیں تھے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، اتنا بڑا علم کا سمندر، سارے سیاہ ستہ کی کتابوں کے ماہر پڑھانے والے، ان کی قبر پہ کتبہ ہے خاتم الفقہاء والمحدثین. دارالعلوم دیوبند آپ کبھی گئے تو ان قبرستانوں میں مطلب ہے کہ جائیں گے، قاسمی قبرستان، انور شاہ کشمیری وہاں جو ہے عیدگاہ کے بازو، تو ان کے قبر پہ کتبہ ہے خاتم الفقہاء والمحدثین، لیکن حافظ قرآن نہیں تھے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، اتنا علم رکھنے کے باوجود حافظ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے شروع کیا ہوں الحمد، تو اسی چکر میں میرا 15 دن رہ گئے کہ الحمد کے اندر لام جو ہے اس کے 14 قسمیں ہیں. یہ ہندی کی چندی، درس قرآن ایک مذاق نہیں ہے. کسی میں مسجد کے اندر جو ہے نہ لباس صحیح ہے اسلامی شرعی، اور اس کے بعد درس قرآن کا اعلان ہوتا ہے. درس قرآن کے لیے 14 علوم کا جاننا ضروری ہے. علم نحو، علم صرف، علم معنی، علم کلام، فقہ، ادب، اصول فقہ، علم معنی، فلسفہ. جنہوں قرآن کو سے جڑ گئے، رات دن پڑھے، مشرکین مکہ کو عداوت تھی، لیکن بیدار ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قرآن کریم سننے کے لیے اندھیرے میں آتے ہیں. ادھر تو دشمنی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں دن میں، اور سب کو جتا رہے ہیں. دیکھو قرآن سننا نہیں، سننے کے بعد تمہارے اوپر جادو ہو جاتا ہے، جب بھی ان کی دیوانے ہو جاتے ہیں. اور رات کے اندھیرے میں آ کر سنتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کھیلا ہوتا ہے. تو قرآن کریم جن کو اللہ رب العزت نے جن کے قسمت جاگے قرآن کریم کو اپنایا، سینے کو لگایا، پڑھا، اس کے اوپر عمل کیا، باب عروج پہ پہنچے. اور جنہوں نے چھوڑ دیا، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو نہیں مارا. اسلاف نے ہم نے جو چیز دی تھی ہم نے اس کو گما دیا، ہم اس سے مطلب نستا ہو گئے. اللہ رب العزت نے جو سوریا پہ پہنچے تھے ان کو زیر زمین کر دیا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب حضرت نے فرمایا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ آج اگر 50 سال بھی اگر مجھے سوڑی سے یہاں کر ہو گئے، کوئی بھی یہی تانا دیتا کہ یہاں کے نہیں گئے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مکے کے یا مدینہ منورہ کسی صحابی کو یہ جسارت نہیں ہوتی تھی کہ تم یہاں کے نہیں، لیکن مؤذن ہیں مسجد نبوی کے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بلال کیا بات ہے، نہ تم مجھے زمین پہ چھوڑتے ہو، نہ میرا میں جانے کے بعد جنت پہ بھی تم میرے ساتھ، تمہارے پڑھانے کی آواز آ رہی تھی، کیا بات ہے، کیا عمل ہے تمہارا؟ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں زائد کیا عمل ہے تمہارا؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بہت غور
کے اوپر تدبر کیا اور سے میرا عمل ہوگا. تب صحابہ کرام سب کے سب 5 وقتہ نمازی ہیں، رات کے تہجد گزارے، گڑ گڑانے والے، اللہ کی مناجت کرنے والے. پھر سوچ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے ایک امتیاز میرے پاس یہ ہے، میں ہمیشہ باہر وضو رہتا ہوں. ہم بھی وضو کرتے ہیں ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، کیا بہتوں کا 2 نماز درمیان میں کہا میت آ گئی، اس کی علامت وضو نہیں کر دینا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو معلوم لیا تھا نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، جب بھی وضو کرتا ہوں میں فوراً وضو کر لیتا ہوں. یہی عمل مطلب یہ ہے کہ تم زمین پہ بھی میرے ساتھ ہو اور وہاں بھی میرے ساتھ ہو. تو یہاں مطلب ہے کہ رنگ کا، نسل کا، خاندان کا، قبیلے کا، خوبصورتی کا، بدصورتی کا، مالداری کا، غربت کا، شاہ کا، گدا کا، گاؤں کا، شہر کا، کوئی امتیاز نہیں تھا. اتقاکم عند اللہ اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام معزز وہ رہے گا جو اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. اور اللہ سے ڈر جو ہے دیکھ کے ڈرنے کا نام نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم کو دیکھ لے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے. ایک شخص جو ہے چلتے چلتے سامنے سے اگر داغ آ رہے ہو گئے، تائے آ رہے ہو گئے تو منہ میں اگر گٹکا ہوگا تو تھوک دیتا، بیڑی اگر سگریٹ ہاتھ میں ہوگی تو بجھا دیتا باپ کو ڈر کے. اس وقت اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ بندے کیا میں تیرے باپ اور تایا دادا سے بھی کہیں گزرا ہوں گا، ان کو دیکھ کے کلی کر دے رہا، ادب ساتھ کھڑا رہ رہا، بیڑی ہاتھ میں پھینک دے رہا. اللہ نے کوئی عزت کیا ہو، میں تیرے سے باپ سے کہیں گزرا ہوں، مجھے ہمیشہ مطلب تو دیکھتا نہیں لیکن ہر وقت میں تیرے پاس رہتا ہوں. رمضان مبارک کا مہینہ بھی 1.5 مہینے کے بعد اور مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اپریل کا مہینہ ہے اور سورج کی تمازن رہے گی، ٹیمپریچر رہے گا، درجہ حرارت بڑھ رہے گا، دن بڑا رہے گا. لیکن دوپہر کے ٹائم میں گھر میں اکیلا ہے، پٹکا ہے، گلاس ہے، بہت پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن مجال نہیں مطلب ہے کہ کسی کو گلاس پانی لے کے پینے کی. تو معلوم ہے کہ مجھے اگر کوئی چیز نہیں دیکھ رہی ہے لیکن میں اگر کسی کو نہیں دیکھ رہا تو مجھے کوئی ایک ذات دیکھ رہی ہے جو مجھے نظر نہیں آئی. اسی کا نام مطلب ہے کہ تقویٰ ہے. اللہ رب العزت جو ہے مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اگرچہ کہ میری آنکھوں میں تاب نہیں ہے کہ میں اسے دیکھ سکوں، تو یہ مطلب ہے کہ اس کا نام ہے تقویٰ. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چونکہ اکثر ان کے دیہاتی ان کے مرید تھے، گاؤں کے اور جاٹ برادری ہے. مظفر نگر، میرٹھ، سہارنپور، یہ دیوبند کے اطراف کے جو ضلع ہیں یہ سارے مطلب ہے کہ جیسے ہمارا مراٹھواڑہ ہے تو وہاں جاٹ واڑہ ہے، جاٹ ہے، ہندو جاٹ بھی، مسلم جاٹ بھی. اکثر مطلب ہے کہ دیہاتی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت ہمیشہ طبقے پہ بیان کرتے. اب گاؤں کا اس کو کچھ نہیں آتا، بڑا مولانا موٹی زبان میں سمجھا، میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تقویٰ، طہارت، متقی، موٹی میری زبان میں سمجھا. میں نے کہا کہ میں تیری سمجھ میں آج سمجھاتا ہوں کہ ایک بند کمرے میں ایک نوجوان لڑکا، ایک نوجوان لڑکی پوری رات مطلب ہے کہ ایک جگہ رہے اور آپس میں اس کا کوئی مطلب ہے کہ محرم کا رشتہ نہیں ہے، دونوں اجنبی ہیں، صحت مند ہے، جوان ہے، کوئی عارضہ نہیں ہے، بچی کو ماہواری کی مطلب کہ دور کی حالت پہ، لیکن صبح اس حال میں مطلب ہے کہ کمرے سے باہر نکلے کہ دونوں کا مطلب ہے کہ غسل ٹوٹا ہوا نہ ہو بلکہ وضو کر کے نماز پڑھنے کا کوشن ہو. اور اس کے بعد مطلب دوہرا حضرت نے سمجھ گیا بابا متقی کسے کہتے ہیں. آج یہ حضرت اچھے طریقے سمجھ گا نام حضرت کو متقی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے مزاج شناس تھے. ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے مطلب ایسی موٹی باتیں کرتے ہیں. قرآن کریم بھی مطلب کہ مثالیں وہ دیتا ہے جیسے کہ کہا کہ سب سے کمزور اگر کوئی گھر ہے دنیا کے اندر کمثل العنکبوت. مناسب نبی صاحب نے جو امام مسجد نے کہا کہ سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو وہ کمثل العنکبوت، مکڑی کا جالا ہے. تو شرک اور مشرکین کا مطلب ہے کہ کوئی شے نہیں ہے. ایمان کا معاملہ تو وہ ہے کہ ہم 50-60 سال تک ایمان پہ جمے رہتے ہیں. 50-60 سال تک اس میں 15 سال تو بچپن کے نکل گئے غیر مکلف، 15 کے بعد ہی مکلف ہوتے ہم نماز پڑھنے کے، روزہ رکھنے کے، حقوق الوالدین، حقوق الزوجین. لیکن اتنی کم مدت کے اندر ایمان پہ جمے رہنے کے اللہ رب العزت لا متناہی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. آخرت بیٹی اس واسطے اس کو کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. آخرت کے معنی ہوئے
یہ ہمارا کہاں جو ہے ابھی 2022 کے 31 کا کیلنڈر ختم ہوا، جنوری کا نیا لگا، ایک بنا ہوا کہ پڑھنا پڑتا، وہاں دن ہفتہ مہینہ سندی کیلنڈر کچھ بتانے کا نہیں. لا متناہی ابد آباد اللہ رب العزت زندگی دے گی وہاں پہ، اور وہ زندگی اہل ایمان کو اس دنیا کے اندر مرضیات پہ چلنے کی ہوگی، اللہ اور کے رسول کی مرضی پہ چلنے کی وجہ سے ہوگی. اللہ رب العزت سے ہم کو سب کو توقع ہے، ہم سب اس بات کے خواہش پر ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ ہماری اس مختصر زندگی کے اندر جو شوق و صلاح کے پابند ہے، ایمان پہ ڈٹے رہتے، ایمان پہ راسخ رہتے، اور ایمان پہ راسخ رہنے کی دعا بھی کرنا چاہیے. ایمان بغیر کسی مطالبے کا اللہ نے دے دیا ہے، لیکن قدر کرنے میں رہتا ہے، اور ناقدروں سے اللہ رب العزت چھین بھی لیتا ہے. پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایمان کب چلے گا. آج چونکہ دور مطلب کہ کیسا چل رہا ہے، جیسے مولانا نے کہا کہ نیٹ چارج کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. خوبصورت انداز کس طرح پیش کیا جا رہا ہے، خوبصورت سامنے مطلب ایک شخص دکھ رہے ہیں، متشرع، پوری داڑھی، پوری مطلب ایک اچھے طریقے سے ٹوپی ہے، اسلام میں لفظیار ہے، اور لہو لہجہ بھی بہت ایسا انداز ہے کہ سامنے والے کا دل پگھل جائے، لیکن اندر کا ذہن وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سے واقف. اس وجہ سے علماء سے، مولویوں سے، مسجدوں سے، مدرسے سے، تین مراکز سے جڑ جانے کے مفتی صاحب نے جو یہ کہ میں اس کے اوپر مزید اس کو تائید کرتا ہوں اس کے اوپر مہر لگاتا ہوں. جب تک مطلب ہے کہ مسجد سے، مدارس سے اور علماء سے جڑیں گے نہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مطلب استقامت ہمیں ملے گی. اللہ رب العزت نے آج چپے ہر نکڑ پہ، ہر جگہ علماء اور حفاظ اور مستند علماء کرام قرآن کریم کی تفسیر یہاں ہو رہی، قیوم فرماٹ صاحب عبداللہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اس کے بعد عمر کارنو میں مولانا جو ہے طیب صاحب کر رہے ہیں، اور فاروق نگر میں تفسیر ہو رہی ہے. جیت علماء کرام کی تفسیر میں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے اپنا بٹھائیے. قرآن کریم کیا کہتا ہے، دیر سے ہی ہم جان تو گئے ہیں، شروع سے ہی قرآن کریم الفاظ کے ساتھ معانی اور اس کے بعد تحقیق، اس کے بعد تفسیر مطلب ہے کہ پڑھنے اور اسے سمجھنے کے ہم مکلف تھے، لیکن دیر سے ہی ہم جان تو گئے ہیں. قرآن کریم ٹوٹے جیسا پڑھنے کا نام نہیں ہے. قرآن کریم ہم جیسے ہم جاوید صاحب نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک کا ایک دستور، آئین، قانون ہوتا ہے، اور پاسداری اس قانون کی لازم ہوتی ہے وہاں کے باشندوں پر. اگر اس کے خلاف اگر چلے گی توہین عدالت کا مقدمہ درج ہوتا ہے. قرآن کریم کے کتنے احکامات توڑ رہے ہیں، کتنی حکومتیں کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. قرآن کریم کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والد سے حسن سلوک کرو. کتنے قرآن کریم کے آئین کسی ایک ملک کا قانون نہیں بلکہ دونوں عالم کا ہے. کتنے فرشتے ہمارے خلاف مقدمے درج کر رہے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں، اور سارے مقدموں کا اٹھنا وہاں سب سے بڑی عدالت میں جو حشر کا میدان ہے، اور جج ٹوٹ رہیں گے مالک یوم الدین، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اس دن سے ڈر کر دنیا میں رہ کر زندگی گزاریں اور ہمیشہ اپنی استقامت ایمان کی دعا کرتا رہے. کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ کی جب آخری وقت ہوا تو ابھی نہیں کہتے تو بچے پریشان ہیں. وقت کے امام اتنے شوق و صلاح کے پابند، اتنے مجتہد، اتنے متقی، ان کو تو مرنے سے ڈر لگ رہا ہے کہ کیا. جب افاقہ ہوا تو بچوں نے پوچھا ابا آپ کو بھی موت کا ڈر لگ رہا ہے کہ ابھی نہیں. بیٹا موت کے ڈر سے نہیں کہہ رہا تھا، شیطان کم وقت آ کے کہہ رہا تھا کہ مالک تو میرے چنگل سے نکل چکا ہے. میں کہہ رہا تھا کم وقت ابھی نہیں، جب تک روح نہیں نکلی نہیں، جب تک تیرا کوئی بھروسہ نہیں. تو اتنے بڑے وقت کے قابل شب بیدار رات اللہ سے مناجات کرنے والوں کو اپنے ایمان کی جو ہے ڈر تھا. اب تو ان کے کس جان کے ملی، ان کے پیر کی دھول نہیں. ہر وقت شیطان کے مکر و فریب سے اللہ رب العزت سے مطلب ہے کہ پناہ میں آنا چاہیے. اور ہمیں شیطان مربوط کو لاہور استغفار پڑھنا چاہیے. شیطان کو استغفار لاہور پڑھنے سے اس کی بے عزتی ہوتی ہے اور چلے جاتا ہے، وہ بہت دور چلے جاتا ہے. استغفار پڑھنے سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. مولانا ہو سکتا ہے کہ مفتی ثابت تقریر کرنے کے رات میں کہ بھائی تہجد پڑھنے سے نور آتا ہے چہرے پہ، تہجد پڑھنے سے نور آتا ہے چہرے پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جمائی لینے سے شیطان کا وسوسہ رہتا ہے، جمائی لینے سے جو ہے شیطان آتا ہے. استغفار پڑھنا اور اپنے منہ پہ الٹا ہاتھ رکھ دینا. ایک صاحب رات میں 12 بجے نیند کے غروبی میں سن رہے تھے، جمائی آنے پہ استغفار پڑھنا اور استغفار پڑھنا لاہور میں نہ پڑھنا. تو
जमाई की जगह नींद मुरोगी में जमई सुनने में आ गया। वो दूसरे दिन जो है उसका दामाद आए, अरे बात अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान, अस्तगफिरुल्लाह हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मुंडी पड़ जाए। उनका क्या ये मंत्र को आप क्या सोच करना है? उनका कि फिर पीछे से आया, फिर इधर से आया, लाहौर में रखो अस्तगफिरुल्लाह। उनका कि क्या बात है? जाके अपनी बीवी को कहा, बीवी ने अपने माँ को बोली, उस सब महीने के लोग आके मुझसे मौलाना आए महीने में नहीं आपस में फूट डाले, मियाँ भी फूट डाले, क्या तकलीफ करे तो मैं आपस में कितने झगड़े होने, तलाक की नौबत आ गई, छोड़ने की नौबत आ गई। उन्होंने कहा कि देखो जरा आराम से, मेरी तकलीफ जो है हवा में नहीं है बल्कि रिकॉर्ड हो चुकी है, 4 लोगों को बुला के सीखो। तो अब तहरीक करने के बाद मालूम हुआ कि अच्छे तरीके से जमाई आने पर अपने मुंह पे हाथ रख देना उल्टा और इस्तगफार पढ़ना और लाहौर तरह पढ़ना शैतान का असर होता है। तो गुरूर की में सुनने के बाद ऐसे भी हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल सालेह तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम को हम मुहताज समझकर, ये इफ्तिताई जलसा है दर्स कुरान का, और मौलाना ने जो है कसरे नफ्सी है उनके, इतना काबिल होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि मैं तफसीर नहीं करूँगा, मुफस्सिर कुरान नहीं हूँ, बल्कि अकाबिर उलमा किराम मौलाना अब्दुल माजिद देरियाबादी, मौलाना मनाज़िर हसन गिलानी, मुफ्ती शफी साहब और इसी तरीके से और बहुत से मतलब के मुफस्सिरीन हज़रात के उन तफासिर को मुताला करके उसका निचोड़ आपके सामने अर्थ रेज़ी करके करेंगे। हालांकि कसर तफसीर के बहुत ज़्यादा अरबी अदब लखनऊ में पड़े हुए हैं और इस तरीके से जो है नदवी है वो, और मुझे मालूम है, तो करीब रहता हूँ कितने काबिल है। खुतबे जुमे के खुद मतलब लिख के लाकर हर जुमा को अलग खुतबा देते हैं। अरबी जमात के मतलब क्या है वो इस कारण है वो, लेकिन कसर नफसी है और हम सब की बदनसीबी होंगे कि महीने में एक मरतबा दर्स कुरान और हम किसी वजह से गैर हाजिर हैं। कुरान करीम एक ऐसी चीज़ है, हम जितना उतना लगाव रहेगा उतनी हमारे मतलब के सीने मतलब इंशाल्लाह खुलेंगे और इंशाल्लाह तब्दील आएंगे। और पूरे नांदेड़ के लिए भरम होगा कि कदीम शहर है, यहाँ मरकज है। मक्का मस्जिद से पहले हतई मरकज था, बाद में मरकज हुआ दारुल नांदेड़। ये इधर के बुनियाद है पूरे शहर को। पूरे नांदेड़ वाले इंतजार करते हैं कि चांद का ऐलान दारुल की तरफ से क्या होता है। भीड़ वाले आके यहाँ से पूछते हैं कि भाई सहर और इफ्तार का वक्त क्या है, ताकि हमें हमारे मजदूरों के लिए सहर इफ्तार के लिए वो जो बस्ता था उनका दारुल से रब्त करते थे। और कोई मुसाफिर आकर रेलवे स्टेशन पे आका और पहली बंदा नांदेड़ का है और बैठा के दारुल पहुंचा तो रिक्शा चलाने वाले को दारुल गुजामा नहीं आता। हत्ता के ये पोस्टमैन जो थे बाद में जब नांदेड़ में दूसरे मदारिस खुले, दारुल गरीब नवाज खुला, उसके बाद बहुत सारा रजविया हुआ, लेकिन बहुत दिन तक पोस्टमैन को ये नहीं मालूम कि शहर में दूसरे के मदरसे हैं। वो सीधा दारुल पर आगे का गरीब नवाज पढ़ता नहीं था, लाके हमारे पास देता। हम अखलाकन अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई इसलिए कि इसके अंदर हराज मरज की, खुशी की, गम की कोई बात रहती, एक अमानत है। हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि लिया के दारुल गरीब नवाज पे जाके दो, इसलिए कि बिहार के मौलाना का ही है, हम अमानत है मतलब है कि उसको जाके दे देते थे। तो पूरा मतलब है कि नांदेड़ के अंदर रिक्शा वालों को, डाकियों को ये मालूम था कि पूरे शहर के अंदर एक दारुल नांदेड़ करबला है। तो ये पूरा हमारा धर्म जो है पूरे शहर के अंदर निगाहें रहती है। इधर से मतलब है कि क्या ऐलान होता है, इधर से क्या मतलब इत्तला आती है, ईद की, रमजान शुरू होने की, सारी चीजें इधर जो है इस धर्म को बरकरार रखना। और पूरे नांदेड़ का खिलाफी मतलब है कि बना के गनीमपुरी के अंदर जो तफसीर मैना हो रही है उसके अंदर पूरे अतराफ के सारे मसाजिद के अइमा मसाजिद ऐलान कर अपने मुसल्लियों को ऐला रहे हैं। तो ये बहुत मतलब कारगर बातों साबित होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको अमल सालेह के और इखलास के साथ इसके पर अमल करके इसके पर अपने आप को मजबूर समझ के, मोहताज समझ के कुरान के दर्से में हम सब को अल्लाह ताला बैठने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।